کل رات میں نے لوگوں سے کہا تھا اتنے سوداگر ہوئے کہ اللہ کے یہاں بھی سوداگری کی بات، اتنے تاجر ہو گئے کہ اللہ کے یہاں بھی تاجری کی بات، اتنے خود غرض ہو گئے کہ اللہ کے یہاں بھی خود غرضی کی بات۔ سچ کہنا، آپ ہو یا میں ہوں، ہاتھ اٹھتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ یہی نا، ایک دکان تھی 2 کر، ایک کارخانہ تھا 2 کر، ایک سائزنگ تھی 2 کر، روزی میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اس میں برکت۔ کبھی یہ بھی کہا تو ناراض ہے تو راضی بھی ہو جا، کبھی کہا سب کی ناراضگی کا خیال، یار کی ناراضگی کا کوئی خیال نہیں، سب کے حقوق کا خیال، یار کے حقوق کا کوئی خیال نہیں۔ جس نے ہمارے ساری ضرورتوں کا خیال فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کتنی خود غرضیاں ہیں نا۔ جو دنیا ختم ہونے والی ہے، جو دنیا ختم ہونے والی ہے اسی کے لیے سب مانگتے رہے، اور جو آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اس کے لیے کیا مانگا؟ اس کے لیے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا۔ وہ میدان محشر جہاں انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، انبیاء کی زبان، اس میدان محشر کے لیے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا۔ بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں بات سمیٹ لوں، کیونکہ ابھی الوداع بھی پڑھا جانا ہے، پھر الوداعی خطبہ بھی ہونا ہے، اور آج خصوصی جمعۃ الوداع کے حوالے سے دعا بھی ہونی ہے، تو میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ میری ماں وہ بستر میں پاخانہ کر دیتی ہے، میں اس کو دھلاتا ہوں۔ آقا اس نے میرا پاخانہ دھلایا میرے بچپنے میں، اور میں اب اس کا پاخانہ دھلا رہا ہوں اس کے بڑھاپے میں، تو برابری ہو گئی نا؟ آقا برابر، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا نے فرمایا نہیں، تمہاری ماں کا حق تم ادا نہ کر سکے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ دیکھو میرے نبی کی شان، میرے نبی کی نگاہیں کہاں ہوتی ہے، کس شان کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا تم بھی دھلاتے ہو پاخانہ، وہ بھی دھلاتی تھی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، جب وہ تمہارا پاخانہ دھلاتی تھی تو دل میں تمنا کرتی تھی اللہ اس کی لمبی عمر کر، اس کو بڑا کر، جلدی سے بڑا کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر دراز کر دے۔ لیکن جب تم پاخانہ دھلاتے ہو، دھلاتے تو ضرور ہو لیکن دل میں کہتے ہو اللہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کو جلدی سے اٹھا لے۔ وہ دھلاتے وقت تیری لمبی عمر کی دعا کرتی تھی، اور تو دھلاتے وقت اس کی عمر کی کوتاہی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب بتا کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ کہاں وہ محبتیں اور کہاں یہ حالت۔ اس لیے یاد رکھیے آقا نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کرا لی تو وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تیسری بات، پھر میں نے کہا کہ ترتیب بدلی ہے لیکن مجھے اینڈ میں یہ بیان کرنا تھا۔ حضرت جبریل نے کہا دعا کی اے اللہ جو رمضان شریف کو پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے، وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ یعنی رمضان شریف جس کو ملا، رمضان شریف پانے کے بعد اس نے کوششیں کاوشیں کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ بتائیں کیا ہماری مغفرت ہو گئی؟ کیا ہم نے مغفرت کروا لی؟ کیا ہم روئے گڑ گڑائے؟ اگر نہیں، چند دن بچے ہیں گنتی کے، چند دن، اور آج کا دن تو خاص۔ اللہ کرے جب امام منبر پر جائے تب دعا کرو، جمعہ کی نماز کے بعد دعا کرو، افطار کے وقت دعا کرو، سحری کے وقت دعا کرو، اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے کہو مولا ہم تو نادان ہی ہیں، ہم تو سیاہ کار ہی ہیں، ہم تو مجرم و گنہگار ہی ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یاد رکھیے اگر وہ بخش دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ نمازیں بھی نہیں بخشوا سکتی ہمیں۔
ہماری نمازیں بھی ہماری نجات نہیں دلا سکتی، ہمارے روزے بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتے، ہماری زکاتیں بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتی۔ اگر کوئی بخشوا سکتا ہے تو اس کا کرم ہی ہمیں بخشوا سکتا ہے۔ اگر جنت میں کوئی چیز لے جا سکتی ہے اس کا کرم ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ آئیے آج سے آخری دن تک بہت غنیمت جانیے اس رمضان شریف کو، اور ابھی تو 3 طاق راتیں باقی ہیں۔ 2 تو گزر گئی، 21 اور 23 گزر گئی، آج 25 آنے والی، 25ویں طاق رات ہے، پھر 27 بھی ہوگی اور پھر 29 بھی ہوگی۔ ابھی یہ 3 طاق رات ہمارے پاس بچی ہوئی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور شب قدر اللہ نے یہ بھی شب قدر امت محمدیہ کو خاص عطا کیا، اس سے پہلے کسی کو شب قدر نہیں دی۔ شب قدر کا ایک معنی ہے تنگی کی رات، قدر عربی میں تنگ کو کہتے ہیں، تنگی کی رات شب قدر۔ اس کو تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ تنگ رات، تنگی کی رات، تنگ ہو جانے والی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آسمان سے شب قدر میں اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کی تعداد سے۔ اتنی تعداد ہوتی ہے کہ زمین کم پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور چونکہ جب سے میرے آقا نے وصال فرمایا ہے تو جبریل زمین پر اب نہیں آتے، لیکن آتے ہیں تو ایک رات میں آتے ہیں، اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ شب قدر میں جو فرشتے زمین پر آتے ہیں کیوں آتے ہیں پتہ ہے؟ جبریل کے ساتھ اللہ اکبر سال بھر اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں زمین پر جانے دے، اے اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے، اور جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں، توجہ کرنا یہاں، جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں اس عبادت کرنے والوں کی زیارت ہمیں کرنے دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے اور ہمیں ان سے ملنے دے، ان سے ملاقات کرنے دے، ان کی زیارتیں کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ جبریل سے بہتر عبادت کون کر سکتا ہے؟ دور رسالت میں کہتے تو ہم سمجھتے کہ سید العالمین کی ذات تھی، لیکن یہ تو قیامت تک کے لیے ہے کہ وہ سال بھر اللہ سے عرضی لگاتے اور اللہ سال میں ایک رات ان کو زمین پہ بھیجتا ہے، جاؤ جو تم سے بہتر عبادت کرنے والے ان سے مل لو جا کر۔ تو کون سی عبادت ہے جو جبریل سے بہتر آپ کر لیں گے یا ہم کر لیں گے یا فرشتوں سے بہتر ہم عبادت کر لیں گے؟ ہے کوئی نہیں نا۔ تو پھر جبریل کی دعا بے مقصد تو نہیں، فرشتوں کی دعا بے مقصد تو نہیں۔ ایسی کون سی عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے آپ اور ہم کر سکتے ہیں؟ تو وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ نماز نہیں ہے میرے عزیز، کیونکہ ہم فرشتوں سے اچھی نماز تو پڑھ بھی نہیں سکتے، ہے نہیں۔ کون سی عبادت ہے؟ تو صاحب روح البیان نے لکھا ہے وہ عبادت ہے جو فرشتے کر ہی نہیں سکتے، جو فرشتے کر ہی نہیں سکتے۔ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے کہ تجھے شدت کی پیاس لگی ہو، تجھے شدت کی پیاس لگی ہو اور تیرے سامنے کوئی پیاسا آ جائے تو تو اپنے ہاتھ کا شربت اس کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے۔ تجھے شدت کی بھوک لگی ہو، تیرا پیٹ کہتا ہو مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا، اور تیرے ہاتھ میں غذا موجود ہے، کھانا موجود ہے، تو تو خود نہ کھائے، بھوکا رہ کر اس غریب کو کھلا دے، اس بھوکے کو کھلا دے۔ یہ وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے بس میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، انہیں بھوک کیسے لگتی؟ جب انہیں بھوک نہیں لگتی تو وہ کسی بھوکے کو کیسے کھلائیں گے اپنا کھانا؟ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو وہ دوسرے کو کیسے کھلائیں گے؟ تو تم نے اپنا لقمہ اس کو دے دیا، تم نے اپنا شربت اس کو دے دیا۔ تم کو پیسوں کی ضرورت تھی اور تم جا رہے تھے بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اپنے سے بڑا کوئی ضرورت مند مل گیا۔ جیسے میں جوتے خریدنے جا رہا ہوں بازار میں، میرے پاس پرانے جوتے تو ہیں، عید کے لیے جوتے لینے جا رہا تھا،
مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی ایسا ملا، ارے میرے پاس سحری کو پیسے نہیں ہے، دل میں خیال آیا یار پرانے جوتوں پر بھی عید ہو سکتی ہے، اٹھا کر مجھ سے زیادہ ضرورت اس کو ہے، ارے لے جا، تیرے بچوں کو بھوکا رکھنے کی بجائے سحری کروا لینا، اپنی رقم اس کو اٹھا کے دے دی۔ یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے، یہ کام آپ کا ہے۔ اور فرشتے ایسے عبادت گزاروں کو ملنے کے لیے شب قدر میں زمین پر آتے اور ان سے مصافحہ کرتے۔ آپ کو پتا ہے یہی مالیگاؤں ہے، یہ مالیگاؤں۔ پچھلے سال عید کے بعد ایک خاتون آئی اور اس نے بتایا کہ میرے بچے ہر سال روزہ رکھتے تھے، لیکن اس سال میرے بچوں کا پہلا روزہ چھوٹ گیا رمضان شریف کا، پچھلے سال کے بعد۔ پوچھا گیا کیوں چھوٹا؟ تو کہا کہ اس وقت نہ رات کو ہمارے گھر میں کچھ پکا تھا اور نہ سحری کے لیے ہمارے گھر میں کچھ موجود تھا، تو ہم نے بچوں کو یہ کہہ کر کے سلا دیا کہ رات کو بھی کچھ نہیں کھائے، سحری میں بھی کچھ نہیں کھائے تو دن کو روزہ کیسے رکھ پاؤ گے، اس لیے سو جاؤ۔ یہ ہمارا شہر مالیگاؤں، ایسے لوگ بھی اس میں بستے ہیں۔ اس طرف کی بستی ہے، بستی کا نام نہیں لوں گا، کسی کا عیب کھولنا مقصد نہیں، کسی کی غربت کا تماشا کروانا مقصد نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ افسوس ہوا کہ مالیگاؤں شہر میں ایسے بھی لوگ ہیں، جبکہ ہم دودھ پی کر سحری کریں، تری کھا کے سحری کریں، قیمہ روٹی کھا کے سحری کریں، ایک سے غذائیں کھا کے ہم سحری کریں، اور ہمارے شہر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ پہلا روزہ صرف اس لیے چھوڑ دیں غربت کی وجہ سے۔ تو کیا میدان محشر میں قدرت ہمیں پکڑے گی نہیں؟ ہم صرف اپنے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے بھی ہیں؟